اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما کثیرا۔ آئیے قرآن اور نماز سمجھیں آسانی سے۔ آج ترجمہ کلاس کے ہم چوتھے سبق میں ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ نماز میں سے تکبیرات، اللہ اکبر، اسی طرح رکوع میں پڑھی جانے والی اور سجدہ میں پڑھی جانے والی تسبیحات، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اور تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ تو نماز جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو ہے، کلام ہے، بات چیت ہے۔ ان تسبیحات میں اور تکبیرات میں اور تسمیع میں بندے اور اللہ کا بڑا عجیب قسم کا اور بہت ہی دلچسپ جو ہے وہ آپس میں بات چیت کا طریقہ ہے۔ جب بندہ جھکنے لگتا ہے، رکوع میں جانے لگتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یا اللہ میں رکوع میں جا رہا ہوں، میں جھک رہا ہوں کیونکہ میں تیرے سامنے ہیچ ہوں، میں نے اپنے سر کو تیرے سامنے جھکا دیا اور تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جھکنے کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ تو پاک ہے ساری کمزوریوں سے اور تو ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر جب بندہ اتنی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا کے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس بندے کی بات کو سن لیا، اس بندے کی فریاد کو سن لیا جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر جب اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری آ جاتی ہے، جواب آ جاتا ہے، تو پھر بندہ اور زیادہ عاجزی میں چلا جاتا ہے کہ پہلے بندے نے پیٹھ کو جھکایا تھا، سر کو جھکایا تھا، اب جو عاجزی کی سب سے انتہا درجے کی صورت ہے وہ ہے کہ اپنے اس پیشانی کو زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر رکھ دینا۔ یہ سب سے جو ہے وہ بڑی عاجزی کی صورت ہے۔ تو بندہ اپنی اس پیشانی کو اللہ کی خاطر زمین پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہ تو ہی سب سے عظمت والا ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں نے تو تیرے سامنے اپنی عزت والی جگہ جو میں سمجھتا تھا وہ میں نے زمین بوس کر دی ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے یہ بات چیت ہے۔ تو آئیے ہم ان تسبیحات، ان تسمیع اور اسی طرح تکبیرات کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیرات، تسبیحات، تسمیع، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اس کو تکبیر کہتے ہیں، اور نماز میں چونکہ بندہ ایک سے زیادہ دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، تو اس لیے ان سب کو تکبیرات ہم کہتے ہیں۔ تکبیر کی جمع تکبیرات ہے۔ تو تکبیر کا معنی ہوتا ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی بزرگی بیان کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر سب سے بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ تو ہم یہ نام بھی رکھتے ہیں لوگوں کا، اکبر، اصغر، اکبر کا معنی بڑا ہوتا ہے، اصغر کا معنی چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ عام جو ہے ہماری اردو میں لفظ استعمال بھی ہوتا ہے اکبر، ٹھیک ہے۔ اسی سے کبیر ہے، ٹھیک ہے، اسی سے کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اکبر جو ہے یہ سب سے بڑا۔ ایک ہوتا ہے
کہ بڑا ہے لیکن اس سے بھی کوئی بڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اکبر کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو گویا کہ بندہ جو ہے وہ صورت فاتحہ اور ساتھ صورت ملانے کے بعد جب رکوع میں جھکتا ہے تو جھک کے بندہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو تیرے سامنے جھک گیا ہوں، میں نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اور پھر جھکنے کے بعد بندہ اللہ کے سامنے جھک کے اپنی جو ہے وہ کمزوری کا احساس ذہن میں لیے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم بڑا۔ سبحان یہ ہم لفظ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان پاک ہے، ربی میرا رب۔ ہم نے کورس میں پڑھا تھا کہ یا جو ہے یہ جب کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو اس کا معنی میرا یا میں ہوتا ہے۔ ربی میرا رب، سبحان ربی پاک ہے میرا رب، العظیم بڑا۔ یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لو جی بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں۔ عظیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑی، یعنی عظیم الشان کا معنی پھر ہوتا ہے بڑی شان والا، عظیم بڑا۔ سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب، عظیم عظمت والا یا بڑائی والا۔ تسمیع ہوتا ہے جب ہم رکوع سے اوپر اٹھتے ہیں اور ہم سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں تو اس کو تسمیع کہتے ہیں۔ تسمیع کا معنی ہوتا ہے سننا، یعنی جس بندے نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد کی، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر آخر میں جو ہے جب اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو تسمیع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس بندے نے کیا ہے اس سب کو سن لیا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع سن لیا۔ سمع کو ہم اردو مفہوم سے کیسے سمجھیں گے کہ ہم کہتے ہیں وہ میری سماعت ٹھیک نہیں ہے یا اس کی سماعت جو ہے وہ خراب ہے، تو یہ اردو کا لفظ ہے، اسی سے سماعت، سمع سے سماعت ہے۔ سمع کا معنی سننے والا یا سن لیا، سمع سن لیا، اللہ نے لیے کا معنی لیے ہم نے حروف میں پڑھا تھا، من جس نے، یہ بھی ہم نے حروف میں پڑھا تھا، لی بھی پڑھا تھا اور من بھی، یہاں پہ دو حروف اکٹھے ہیں، لی کا معنی لیے، من جس نے، سمع اللہ سن لیا اللہ نے یا سن لی اللہ نے، لمن اس کے لیے جس نے، حامدہ ہو اس کی تعریف بیان کی، حامدہ تعریف کی، ہو اس کی۔ ہم نے یہ بھی اپنے کورس میں پڑھا تھا کہ ہم یہ جو ضمیر ہیں ہو، ہا، ہم، ہنہ، ان کو لفظوں کے ساتھ ملا کے نئے لفظ بناتے ہیں، جیسے حامدہ ہو اس کی تعریف، سمع اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کے لیے جس نے، حامدہ اس کی تعریف کی، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر بندہ تمحید کہتا ہے یعنی اللہ کی حمد کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے ہی لیے ہیں تعریفیں، ربنا اے ہمارے رب، آخر میں نون الف نہ آ گیا تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے رب، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لکا لا لیے کا تیرے، ہم اس کو بھی ہم نے حروف میں پڑھا، لکا تیرے لیے، الحمد تعریف، اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، یعنی تو ہی تعریفوں کے قابل ہے، میں تو بہت کمزور ہوں، اگر میری تعریفیں ہوتی یا میں کچھ ہوتا تو میں تیرے سامنے کیوں جھکتا۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں بھی بندہ تسبیحات پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلی، اوپر کہا سبحان ربی العظیم رکوع میں، یہاں پہ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، الاعلی سب سے بڑا، العظیم سب سے عظمت والا، الاعلی سب سے بڑا، پاک ہے میرا رب سب سے بڑا۔ پھر بندہ جب سجدے سے اوپر اٹھتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو گویا کہ یہ نماز جو ہے، یہ تکبیرات، یہ تسبیحات، یہ تمحید اور یہ تسمیع، یہ سب بندے کی عاجزی اور اللہ کی بزرگی، بڑائی اور عظمت کو بیان کرتی ہیں۔
جب ہم نماز پڑھیں تو اللہ کی بزرگی اور بڑائی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں تو انشاءاللہ نماز میں خشوع پیدا ہوگی، خضوع پیدا ہوگی اور نماز میں دل لگے گا اور نماز پڑھنے کو جی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع والی صفت پیدا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ